لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام أطيبهما وأعطرهما عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه دائما تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم. صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم دین کی نسبت سے اور رسول پاک سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہوئے ہیں اور اسی سلسلے سے کچھ کہنے سننے کا موقع ملا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو ہمارے جلسے کے ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے آپ حضرات کی آمد کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا اور آپ حضرات جس شوق کے ساتھ اور جس طرح امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح تشریف لائے ہیں، ہمارا انتظام ناکافی ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے یقیناً آنے والے حضرات کو قسم قسم کی پریشانیوں کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم منتظمین جلسہ کی طرف سے معذرت چاہیں گے اور انشاءاللہ جو اس کے بعد والی اگلی نشست ہے، یعنی جو کل کا پروگرام ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آنے والے حضرات کو ہم کسی شکایت کا موقع نہ دیں۔ آپ حضرات کے آ جانے سے اتنا تو معلوم ہوا کہ یہ جو انتظام کار انسان ہے، اس انتظام کرنے والوں میں باوجود کے مختلف صلاحیتوں کے لوگ اور بہت سے بہت اونچی صلاحیت کے لوگ بھی کارکنان میں شامل ہیں اور مجھے کہنے دیجیے کہ بہت سے جید علماء اور ارباب قلوب بھی اس میں
حصہ لیے ہوئے ہیں، لیکن سب کے اندازے فیل ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ انسان کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر غیب کا انسان کو علم ہوتا تو ہمارے اندازے فیل نہ ہوتے اور ہم آنے والوں کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار نہ کرتے. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے انہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے. قیامت کب آئے گی، کس ڈیٹ میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، کس صدی میں آئے گی، اللہ جانتا ہے. اس کا فیکٹ اور فائنل ٹائم کوئی نہیں بتا سکتا. مسلسل محنت ہو رہی ہے اور علم کے جتنے وسائل انسان کے پاس ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. بڑے بڑے اللہ والے بھی لگے ہوئے، صاحب کشف و کرامات بھی لگے ہوئے، بڑے بڑے روشن ضمیر اور اصحاب قلوب بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن گرہ نہیں کھلتی ہے. حتیٰ کہ پیغمبروں کا بھی علم اس سلسلے میں فیل ہو جاتا ہے. معراج کی حدیث میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کثیر کے اندر روایت نقل کی ہے واقعہ معراج کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے اور مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی آپ کی، تو ہر نبی سے معلوم کیا کہ قیامت کا فائنل ٹائم کیا ہے، کب قیامت آئے گی. ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ اس کا صحیح وقت ہمیں نہیں بتایا گیا اور ہم نہیں جانتے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر پوچھتے آپ بتائیے کہ کب آئے گی قیامت. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ قیامت برپا کب ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا. اس چرچے میں لوگ آپ کو لگانا چاہتے ہیں، اس کا ذکر نہ کیجیے کہ کب آئے گی. الی ربک منتہا. اس کا آخری علم، آخری سرا تو اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں رونق افروز تھے. بہت سارے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے. اچانک ایک آدمی مجلس میں داخل ہوا اور عجیب شان سے آیا. سارے مجمع کو چھلانگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلا گیا. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والا مجلس کے کنارے جہاں اسے جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، لیکن اس ضابطے اور اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جمی ہی مجلس میں بعد میں جو شخص آیا وہ لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور حضور کی خدمت میں پہنچا تو ایسا نہیں کہ آپ سے ذرا فاصلے پر رک گیا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پرانی چیز سنی ہے. انتہائی بے تکلف آدمی اس قدر قریب ہو گیا آپ سے کہ زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا. اور آنے والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دھڑا دھڑ کئی سوالات رکھے. انہی سوالات میں ایک سوال اس نے کیا، اخبرنی عن الساعۃ. اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی. صحابہ کا مجمع ہے، دن کا وقت ہے، سب بیدار ہیں. رسول
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور سائل نے سوال کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم عن السائل. پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا اس معاملے کو. سائل سے مسئول کا علم اس سلسلے میں زیادہ نہیں ہے. اے پوچھنے والے قیامت کے بارے میں جو تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں. تمہیں اگر نہیں معلوم کہ کب آئے گی تو مجھے بھی نہیں معلوم کب آئے. محدثین فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 1 ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے. بالکل اخیر عمر میں یہ حادثہ پیش آیا. جب سائل سے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل, قیامت کے سلسلے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا. تو سائل نے فوراً اپنے سوال کا رخ موڑ دیا اور کہنے لگا وَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. اگر آپ قیامت کا صحیح وقت نہیں بتاتے تو اس کی علامتیں بتا دیجیے, کچھ نشانیاں بتا دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی. محدثین کرام علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا, نشانیاں ایسی ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. علامات صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں, ابھی فاصلہ بہت کافی ہے قیامت میں اور انسان میں, لیکن کچھ علامتیں اس کی نمودار ہونے لگی ہیں. تو بہت پہلے سے جو علامتیں دکھائی دیں ان کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے. جیسے قیامت کے علامات ہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا. حضور نے فرمایا حدیث میں آنا والساعۃ کہاتین, میں قیامت ایسے ہی جیسے ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی, میرے بعد قیامت آئے گی. تو آپ نے اپنی آمد کو قیامت کی علامت بتایا. ظاہر ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ کے پاس 2 ہی 4 مہینے کے بعد ہی فوراً قیامت ہی برپا ہو جائے. آپ کا منشا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو سلسلہ جاری ہوا ہے اس کی نسبت سے اب قیامت کا زمانہ قریب آ چکا ہے. میرے بعد قیامت کے آنے میں اب اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جتنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے انتظار کرنا پڑا تھا. تو کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں اور کچھ بڑی بڑی علامتیں. بہت زیادہ جب نزدیکی ہوگی تو وہ علامتیں ظاہر ہونے لگے گی. جیسے آپ نے فرمایا عورتوں کی پیدائش کی کثرت ہو جائے گی. ایک مرد کو 40 50 عورتوں کی کفالت کرنی پڑے گی. نچلے طبقے کے لوگ اوپر چلے جائیں گے, جہالت کا غلبہ ہو جائے گا, کم عمر لوگ ممبروں پر آ جائیں گے اور بہت ساری علامتیں آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا مہدی کا ظہور ہوگا, کانا دجال نکل جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. یہ سب علامات کبریٰ ہیں. ان علامتوں کے ظہور کے بعد قیامت کے برپا ہونے میں کچھ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی, فاصلہ کم ہوگا تو یہ بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی. تو پوچھنے والے نے جب قیامت کے سلسلے میں کوئی فائنل وقت نہیں ملا اسے تو اس نے سوال کا رخ موڑ دیا اور کہا اخبرنی عن اماراتہا. اے اللہ کے رسول, جب آپ فائنل وقت نہیں بتاتے قیامت کے برپا ہونے کا تو آپ نشانیاں بتا دیجیے. انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن برپا ہو.
صحیحین کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، قیامت جمعے ہی کے روز برپا ہو۔ بہت سے لوگ ان روایتوں کو پیش کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم تھا کہ کب آئے گی، اگر علم ہی نہیں تھا تو کیسے بتایا کہ جمعے کے روز آئے گی؟ جمعے کا دن بھی متعین کر دیا اللہ کے رسول نے، جب دن متعین فرما دیا تو علم تھا یا نہیں تھا؟ تو خوب اچھی طرح سمجھیے، دن کا متعین کر دینا یہ فائنل وقت کی تحدید نہیں ہے۔ جمعے کے روز قیامت آئے گی تو حضور کے اس کہنے کے بعد سے اب تک کوئی جمعہ نہیں آیا ہے۔ کتنے جمعے آئے چلے گئے؟ جمعے کا دن متعین کر دینے سے ٹائم لسٹ میں نہیں آیا یہ جمعہ کس مہینے کا ہوگا، کس صدی کا ہوگا، کس سن کا ہوگا۔ جب سن متعین نہیں ہے، صدی متعین نہیں ہے، تو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ کون سا جمعہ؟ فائنل جسے کہا جاتا ہے وہ وقت صرف اللہ کو معلوم ہے، اور یہ ساری علامتیں اوروں کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کا فکٹ وقت کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہندی یہ میرے پاس انہ علم الساعہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو اچانک بغتتاً۔ اچانک کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، اچانک آنا اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آنے کی اطلاع دے دے، وقت متعین کر دے، ٹرین متعین کر دے۔ تو متعین ٹرین سے مہمان آیا، 4 دن پہلے آپ کو ٹیلی فون سے اطلاع دے چکا تھا، مہینہ روز پہلے خط لکھ چکا تھا، اپنا برتھ نمبر اور اپنا بوگی نمبر بھی آپ کو اس نے دے دیا، اور اب وہ آیا تو یہ اچانک آیا۔ ایسے آنے کو اچانک نہیں بولا جاتا۔ اچانک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اس کے سلسلے کا فائنل علم نہیں تھا، پہلے سے اس کے سلسلے کی فیکٹ جانکاری نہیں تھی، اچانک آنا معلوم تھا، لیکن کب آئے گا، کس طرف سے آئے گا، کس جہت سے آئے گا، کس طرح آئے گا، کس وقت آئے گا، یہ معلوم نہیں تھا، اور آ گیا تو کہا جائے گا کہ صاحب آپ اچانک تشریف لے آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ آتی تاتی ہاں بغتہ، قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی اچانک آئے گی، اونٹنی کا دودھ ہونے والا ہر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا، اس کے فہم و گمان میں بھی بات نہ ہوگی کہ آج ہی قیامت برپا ہونے والی۔ سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج قیامت برپا ہونے والی ہے، ورنہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کے لیے کوئی انتظام بندوبست کر دیتی۔ قرآن کہتا ہے یوم تدعو کلو، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ تو صحیح فیکٹ علم قیامت کا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ نبی کو نہیں بتایا، لیکن بڑے حضرت جی کو معلوم ہو گیا۔ عجیب سی بات ہے، اور ہم سے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، الٹی چور کو دوال کو ڈانٹے۔ خود لکھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا کوئی صحیح پتہ نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فلاں صدی کو متعین کیا تھا اندازے سے، لیکن وہ اندازہ غلط ہے۔ اللہ نے مجھ کو بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے آئیڈیا دے دیا ہے، اور میں متعین کر رہا ہوں کہ 19ویں صدی ہجری تک قیامت آ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے صدی متعین کر۔ جانتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رسوا کرنا چاہتے، جب کسی کی چوری پکڑوانا چاہتے تو ہاتھ کاٹنے کی چھری بھی اسی سے بھجوا دیتے ہیں کہ چوری کرنے دو، اور اس کا ہاتھ کاٹنا ہوگا تو ادھر ادھر چھری تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہی کٹوانے کا انتظام کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ دیا کہ حضور جب حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے، جب رسول پاک کو
نہیں معلوم تھا. جب علامہ سیوطی جیسا عالم جو تھا اس کا آئیڈیا فیل ہو گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے ہم کو علم جعفر سے پتا لگا ہے. علم جعفر معلوم ہوا کہ یہ علم ایسا علم ہے کہ نبی کو بھی یہ علم نہیں تھا نا. اگر نبی جعفر جانتا تو وہ متعین کر دیتا نا. حضرت جی کو علم جعفر حاصل اور نبی کو علم نہیں حاصل تھا تو نبی سے علم زیادہ نہ ہے. بولیے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ سارا گھرونہ مسمار ہو گیا. ایک طرف پیغمبر کی توہین بھی کر دی, دوسری طرف اس ناپاک علم کے حاصل ہونے کا دعویٰ بھی. علم جعفر غلط علم ہے, صحیح نہیں ہے. بہت سے علوم ناپاک شریف آدمی نہیں چاہتا کہ یہ علم حاصل کرے. ہمارے آقا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ ہمیں ایسے علم سے بچائیے گا جس میں ہمارا کوئی نفع نہیں ہے. بولیے نہیں, اس دنیا میں بہت سے علم ہیں. شریف آدمی پاکٹ مارنے کا علم سیکھنا چاہتا ہے. آپ اپنے پیر صاحب سے پوچھئے کہ ایکٹر بننے کا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو کہیں گے نہیں, یہ سب علم ہمارے معیار کا نہیں ہے, اللہ بچائے یہ علم ہمیں نہیں چاہیے. جو ہر قسم کا علم نبی کے کھاتے میں ڈالتا ہے تو کیا گنگا جل سمجھ رہا ہے کہ جتنا ولادت ہے سب اسی میں ڈال دو؟ اللہ پاک نے بہت سے علم کو نبی کے لیے مناسب نہیں سمجھا, پیغمبر کے لیے. اللہ کہتا ہے یہ میرے نبی کے شایان شان نہیں ہے, اس لیے نبی کو ہم یہ علم نہیں دیں گے. قرآن کھول کر دیکھو, اللہ کہتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھایا اس لیے کہ یہ علم شان رسالت کے منافی ہے, پیغمبر کی حیثیت کے لائق نہیں ہے یہ علم کہ اس کو شاعری سکھایا جائے. جو بھائی رسول پاک کا کوئی دیوان چھپا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش چھپی ہوئی ہے, حصہ اول دوم اور سوم چھپی تو بمبئی میں حیران برپا ہوا. حضرت عائشہ کی شان میں توہین کر دی انہوں نے. اب وہ دن یاد ہوگا کہ جب بمبئی والوں نے ہنگامہ کیا ہے تو پریس کتابیں ضائع کر دی گئی اور توبہ نامہ شائع کیا لوگوں نے, اور پھر اس کتاب کو ایسا چھپایا کہ کیا بلی اپنے منہ کو چھپائے. معمولی شاعر کا دیوان چھپتا ہے, اس کا کلام چھپتا ہے. بتاؤ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار اور آپ کا کلام کہاں ہے؟ کوئی دیوان ہے, کوئی کلیات ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ شعر و شاعری کا علم نبی کے لیے مناسب نہیں ہے. شاعر لوگ آوارہ ہوتے, شاعر لوگ بے عمل ہوتے, شاعر لوگ آسمان زمین کے خلابے ملاتے رہتے, شاعر جھوٹی بات بھی بول دیتا ہے, شاعر کے قول اور عمل میں تضاد ہوتا ہے, باقی باتیں کرتا ہے. پیغمبر فکر اور فائنل بات کرتا ہے, مذاق میں بھی اس کی زبان سے خلاف واقعہ کوئی جملہ نہیں نکل سکتا, اس کا کیریکٹر بے داغ ہوتا ہے, تو اس کو ہم شاعر نہیں بنائیں گے. آپ جو لوگ کہتے تھے آپ جو کلام پڑھتے ہیں وہ تو شاعر کا کلام معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی طرح اثر کر ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بڑے بے وقوف اور احمق کو, میرا نبی جو کلام سناتا ہے وہ شعر نہیں ہے, پیغمبر شاعر نہیں. شعر و شاعری نبی کے شایان شان نہیں ہے. اور بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو کہیے اور ہندی کی چندی کر دوں. آپ سب جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے نا, لکھنے پڑھنے کا علم تھا نا حضور کو, سب خط خطوط اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے نا, کتاب کے حرف دیکھ کر پڑھ لیتے تھے نا. تو لکھنا پڑھنا اسی دنیا کے جمیع ماکان ما یکون میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اور لکھنے پڑھنے کا علم نہیں تھا. حضور کا امی ہونا متواتر ہے, منصوص ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے اس کا ایمان ختم
کہتے ہیں یا محمد اقرا، اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو بخاری شریف، انا لست بقارئ ما انا بقارئ، اے فرشتے تم پڑھنے کے لیے کہتے ہو، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ حضور کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور حضرت جی کہتے ہیں کہ ایک ایک ذرے کا روز ازل سے قیام قیامت تک کا ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم ہے، تو بتائیے یہ لکھنا پڑھنا اسی جمیع ما کان ما یکون میں سے ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کہتا ہے نبی الامی ہے، یہ نبی امی ہے، اس لیے کہ لکھنے پڑھنے کا اگر علم دے دیا جاتا آپ کو، اگر لکھنا پڑھنا میرا نبی جانتا تو عرب کے لوگ آپ کی نبوت میں شبہ پیدا کر دیتے، کہتے لوگ کہ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، کسی گم کتاب نایاب کتاب کو کہیں سے پا گیا ہے، کسی خاص لائبریری میں کوئی نسخہ مل گیا ہے اور اسی سے دیکھ دیکھ کر یہ بولتا ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، اس پر وحی نہیں آئی ہے، بلکہ اپنے علم کے بلبوتے پر یہ کلام پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنے نبی کو لکھنا پڑھنے سکھائیں گے نہیں، لکھنے پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھنا جانتے، اگر آپ حروف کو دیکھ کر پڑھنا جانتے تو یہ باطل پرست تو آپ کی نبوت میں شبہ پیدا کر دیتے۔ ہم نے آپ کی نبوت کو بے داغ رکھا، ہر شک و شبہ سے پاک رکھا، اس لیے آپ کو ہم نے امی بنایا کہ ایک ان پڑھ آدمی علم کا دریا بہا رہا ہے، علم کے موتی لٹا رہا ہے، اس کے پاس علم کی آمد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی کے، تو اللہ پاک کی وحی اس پر اترتی ہے، یہ نبی ہے، پیغمبر ہے۔ یتیمے کے نہ کرتا قرآن درست تو تم خانے چند ملت بچو، لکھنا نہیں جانتے لیکن علم جب آپ دے رہے ہیں تو ایسا علم سامنے آ رہا ہے کہ سارے لکھے ہوئے پڑھے لوگ دنگ ہیں، سب ششدر ہیں، سب کی زبانیں بند ہیں، سب کا قلم کند ہے، کوئی ایسا کلام نہیں پیش کر پا رہا ہے۔ چیلنج کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں مجھ پر یہ اللہ کا کلام اترا ہے، میرے اوپر وحی کی آمد میں اگر تمہیں شبہ ہے اور اس کلام کے من جانب اللہ ہونے میں شبہ ہے تو لے آؤ اس کے مقابلے کا، بنا دو اس کے جیسا کوئی کلام۔ دستور تھا عرب میں اس زمانے میں، جو شاعر جو ادیب چیمپئن ہوتا تھا، سب سے بہترین جس کا کلام ہوتا تھا، بیت اللہ شریف کی پیشانی پر اس کو لکھ کر آویزہ کر دیا جاتا۔ عرب سے سمٹ کر لوگ ایام حج میں موسم حج میں آتے اور اس کلام کو دیکھتے اور تباہ آزمائی کرتے، اس سے بہتر اگر کوئی کلام پیش کر دیتا تو پچھلے کلام کو اتار لیا جاتا اور اس شاعر عجیب کے کلام کو آویزہ کر دیا جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا چیلنج کرتا ہوا آیا کہ میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کی وحی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، تو حضور پاک کی نبوت کی یہ شہادت ہے، دلیل ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہے تو اس چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت پیش کر، تو بیت اللہ شریف کی پیشانی پر سورہ کوثر لکھ کر آویزہ کر دی گئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب آ رہے ہیں، سب آزمائی کر رہے ہیں کہ اس سے عمدہ کوئی کلام بن جائے، لیکن برسوں وقت گزر گیا اور سارے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے، لیکن کسی سے نہ ہو سکا کہ ایسا کلام بنا دے۔ تو پھر ایک صاحب نے ہمت کر کے اس کے آگے ایک جملہ لکھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان هذا ليس من کلام البشر۔ یہ تو انسان کا کلام ہی نہیں ہے، تو انسان اس کا جوڑ کیسے لگائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی بنائے گئے، لکھنے پڑھنے کا آپ کو علم نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ وحی بھی نازل ہوتی تو دوسرے صحابہ سے حضور لکھواتے، کاتب وحی صحابہ ہوتے۔ معاملات کو طے کرنے کے بعد جو کاغذ بنتا، دستاویز بنتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ
تین حضرات تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھایا گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخی قائم کر لی. یہ وہ معاہدہ ہے جو کفار قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان طے پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر کی نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شرائط سب زبانی طے ہو گئے ہیں, اب اس کو تحریر میں لانا ہے. کاغذ قلم حضرت علی کے ہاتھ میں ہے. پہلی شرط لکھو, دوسری شرط لکھو, یہ لکھو وہ لکھو. اس طرف کی حالت میں نمائندے نے کہا دیکھیں کچھ تو شروعی لگتا ہے, اس پر لکھ لی گئی. دیکھا اس پر تو لکھ لیا گیا ہے کہ ہاذا ما قضا علیہ کفار مکہ تھا اور محمد رسول اللہ. یہ وہ عہدنامہ ہے جو کفار قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان. نمائندہ قریش کا بگڑ گیا. ہم توحید.com اسے نہیں مانیں گے. اللہ لکھ دیا گیا. اگر ہم ان کو رسول اللہ مانیں گے تو ہمارے ان کا جھگڑا کیا آ جائے گا. اس لیے لفظ رسول اللہ کو کاٹیے تب سلامے کی تعریف مکمل ہو. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے, قلم روکے ہوئے. رد و قد کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ہمیں صلح کرنی ہے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اللہ کا رسول ہوں, خدا تعالیٰ جانتا ہے ان کے ماننے نہ ماننے سے میری رسالت سلب نہیں ہو جائے گی. یہ کم وقت نہیں مانتے تو رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھو. یہ وہ صلح نامہ ہے جو عبداللہ کے بیٹے محمد کے درمیان اور کفار قریش کے درمیان طے پایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں. میں رسول اللہ کے کلمے پر اپنے ہاتھ سے قلم نہیں چلا سکتا, سنا ہو یا نہ. میرا ضمیر اس کو قبول نہیں کرتا, میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ کو قلم خط کروں اپنے ہاتھ سے. حضور نے فرمایا علی اگر تم ایسا نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے, تم دونوں طرف ہاتھ رکھ کر ہمیں بتا دو کہ رسول اللہ کہاں سے کہاں تک لکھا ہوا ہے, میں اسے کاٹ دوں گا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ رسول اللہ کو متعین کیا کہ یہاں سے یہاں تک یہ لفظ, اور حضور نے اس کو قلم رد فرمایا. اگر اپنے سے لکھنا جانتے تو ضرورت کیا تھی؟ اللہ پاک نے آپ کو امی بنایا اور آپ کا امی ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے. جو آپ کو امی نہیں مانتا وہ نفس قطعی کا انکار کرتا ہے, متواترات کا انکار کرتا ہے, وہ آپ کے معجزے کا منکر ہے. اور امی جو نبی کو مانے گا اس کے لیے علم غیب کی کوئی گنجائش نہیں. امی ماننا علم غیب کے خلاف. در حقیقت علم غیب کا عقیدہ اس قدر کرنا ہے کہ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی توہین ہوتی ہے کہ شاید اتنی بڑی گستاخی کوئی اور دوسرے عقیدے سے نہیں پیدا ہوتی. آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ, آپ جانتے ہیں کہ نجاست آدمی کے کپڑے میں بدن میں لگی ہوئی ہو اور اسی نجاست کی حالت میں نماز پڑھ لے تو بڑا اچھا آدمی ہے. بہت نفیس طبیعت کا آدمی ہوگا نا. ارے نماز اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ اتنا حلوہ لگا ہوا ہے پاجامے میں, اور اس جانتے ہوئے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی طبیعت کا حسن اور اندر کی غلط کا پتہ لگتا نہیں لگتا ہے. صاف ستھرے طبیعت کا پاکیزہ مزاج کا آدمی ہرگز ایسا پسند نہیں کرے گا. ہر نہ جانتا ہو, بے علمی میں بے خیالی میں ہو جائے وہ اور بات, لیکن جان بوجھ کر ایسا کرے گا
ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا، نبی کو معلوم ہی نہیں تھا، بے علمی میں ہو گیا. وہ کہتے نہیں، نبی تو بہت غلیظ طبیعت کا ہوتا ہے، اس کو معلوم تھا، جان بوجھ کر بھی کوہ لگا دیا. بولو کون عقیدہ صحیح ہے؟ پیغمبر کو مانا جائے کہ دیدہ اور آہستہ غلاظت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ مانا جائے کہ دیدہ دانستہ ایسا نبی نہیں کر سکتا؟ آئیے حدیث کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں. ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، بحیثیت امام نماز شروع کر چکے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کر اس طرف رکھ دیے. اس وقت جوتوں کے پہن کر نماز جوتوں میں ہوا کرتی تھی. آج آپ لوگ جوتا پہن کر نماز مت پڑھیے گا، ورنہ جوتا چلنے لگے گا مسجد میں. ہر زمانے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے اور حالات کے تحت بعض احکام بدلتے ہیں. اس زمانے میں یہودیوں کا شعار تھا کہ وہ جوتے نکال دیتے تھے وقت میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں اس کو گوارا کیا کہ جوتے اگر پاک صاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان جوتوں سے میں نماز ہو جائے. تو اس وقت جوتے پڑھنے ہوئے لوگ نماز پڑھتے تھے. صحابہ بھی سارے کے سارے مقتدی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نالے مبارک استعمال کیے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے. اب نماز کے درمیان اچانک حضور نے دونوں پاؤں سے نکالے نالے اور ایک طرف رکھ دیا. آپ نے صحابہ کرام کو تو موقع نہیں تھا کہ نماز میں پوچھ لے، بات کر لے حضور سے. انہوں نے بات کرنے اور وجہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. جب دیکھا کہ حضور نے جوتے نکال لیے تو پیچھے کے مقتدیوں نے سب نے اپنے اپنے جوتے نکال لیے. نماز جب مکمل ہو گئی، سلام پھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سارے مقتدیوں کے جوتے الگ نکال کر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے اپنے کیوں نکالے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتے اپنے نکال دیے آپ نے، تو ہم لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. حضور نے فرمایا کہ میں نے جو جوتے نکالے تو میرے اوپر وہی آتی ہے. نماز جب میں نے شروع کی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ جوتوں کے تلوے میں غلاظت لگی ہوئی ہے. نماز شروع کر دی میں نے، لیکن جب میں نماز پڑھنے لگا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ آپ کے جوتے کے تلوے میں نجاست ہے، آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، اسے نکال دیجیے. تو فرشتے نے بتایا تو مجھے معلوم ہوا، میں نے نکال لیے. تمہیں بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارے جوتوں میں نجاستیں لگی ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز کا جو حصہ جوتوں کی نجاست کے سمیت پڑھا تھا اس میں آپ مجرم نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کو خبر ہی نہیں تھی، پتہ نہیں تھا. اگر نبی کو معلوم ہوتا تو نبی جیسا پاکیزہ فطرت انسان ہرگز اس کو گوارا نہ کرتا کہ نجاست لگی ہو اور نماز شروع کر دے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ معلوم ہے، جان بوجھ کر آپ نے کیا. بتاؤ علم غیب ماننے سے نبی کی عصمت باقی رہے گی، نبی کی پاکیزگی باقی رہے گی، نبی کا صحیح مقام اور مرتبہ باقی رہے گا. نبی کو ایک مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا. اور یہ کسی واقعہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت ڈھونڈ کر بڑی محنت کر کے ہم نے کہیں سے کھوج کے نکال لیا. نہیں، حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس طرح کے بے شمار واقعات، بہت سارے واقعات نہیں، نمونے کے ایک دو واقعات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سب کو اگر کہہ کر یہ دیا جائے کہ یہ لیجیے زہر ہے کھا جائیے تو میرا خیال ہے کہ کوئی انکار نہیں کرے گا، سب لوگ اٹکٹ نکل جائیں گے نا. کیوں بھائی کھا جاؤ گے؟ اگر فرض کر لو کہ آپ کھا ہی جائیں تو زہر کھانے کے بعد جو حادثہ ہوگا وہ موت حرام ہوگی کہ حلال ہوگی؟ خودکشی شریعت میں حلال ہے نا. کوئی آدمی پھانسی میں لٹک جائے، کوئی آدمی اپنے آپ پر گولی مار لے، گولی چارج کر کے مر جائے، کوئی پھندا لٹکا کر مر جائے، کوئی لائن پہ جا کے کٹ کے مر جائے، تو یہ موت شریعت میں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے.
ارے ذرا زور سے بولیے کہ میں بھی سن لوں. حرام. لیکن کسی نے مٹھائی میں زہر کھلا دیا, آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ تو سمجھ رہے کہ یہ مٹھائی ہے, آپ کھا گئے, موت واقع ہو گئی, تو آپ کی خودکشی ہوئی, حرام موت ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ زہر تو ضرور تھا اور زہر اپنا کام بھی کر گیا, لیکن جانکاری نہیں, اس کو زہر جان کر نہیں کھایا. زہر حرام ہے اور زہر کھانے والا حرام خور ہوگا. لیکن جب اس کو علم ہو کہ میں زہر کھا رہا ہوں, جب وہ جانتا ہو کہ اس لقمے میں زہر ہے, اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے, بے خبری میں کھا لیا, تو حرام خور ہوگا. ہم کہتے ہیں نبی حرام خور نہیں ہو سکتا ہے, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو حرام خور بنا کر رہیں گے. ہم کہتے ہیں غزوہ خیبر میں یہودی عورت نے دعوت کر کے رسول پاک کو جو غذا کھلائی تھی اس میں زہر تھا, نبی کو معلوم نہیں تھا, کئی لقمے کھا گئے. آپ پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. جب معلوم ہوا آپ رک گئے, جب تک معلوم نہیں تھا وہ زہر کھانا آپ کے لیے حرام نہیں ہوا, کوئی جرم عائد نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نبی کو اس وقت بھی معلوم تھا, جان کر اس نے زہر کھایا. پیغمبر کو حرام خور بتانے والا بتاؤ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے, اس کا عقیدہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور الٹے چور کو دوار کو ڈانٹتا ہے جس کا عقیدہ اتنا گندا کہ جو نبی کو حرام خور مان رہا ہے وہی قبلہ بھگت بنا پھر رہا ہے. ہم نبی کی طرف سے لڑ رہے نہیں, ہم ایسا گندا عقیدہ نہیں چلنے دیں گے. اگر اس عقیدے کو صحیح مان لیں گے تو نبی کو حرام خور کرنا پڑے گا, نبی کی موت حرام ماننی پڑے گی. جس صحابی کا انتقال ہو گیا تھا اس کو شہادت کیا ملتی, اس کو تو حرام موت ہو جائے گی اس کی, تو صحابی کے اوپر آ جائے گی بات, نبی کے اوپر بات آ جائے گی. ہم نبیوں کی طرف سے صحابہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں, یعنی اس گندے عقیدے کو ہرگز نہیں مانیں گے. اس کو ماننے کا مطلب ہے کہ نبی کی عظمت کا مٹاوٹ ہو جائے گی, نبی کا مقام گر جائے گا, شان نبوت کے خلاف ہے. لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حلوہ ہے. ارے بیوقوف, بہت سے چالو لوگ یہ دنیا جانتے ہو گھپلے گھوٹالے کی دنیا ہو گئی ہے آج کل. ایسے ایسے حلوائی دکاندار ہو گئے ہیں, گوبر کے اوپر چاندی کا ورق لگا دے رہے ہیں. اب اس کو ہر چیز حلوئی نظر آ رہی ہے, وہ سوچ رہا ہے کہ آج 15 شعبان ہے, اس میں بھی وہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ صرف اوپر سے چمک رہا ہے, اندر میں حلوہ نہیں, اس میں گوبر ہے. اوپر سے دیکھ لیا آپ نے, وہ اس سے نبی کی شان بڑھ رہی تھی, دل بڑھ رہے بھائی. تم کو کیا پتا ہے کہ چاندی کے ورق کے نیچے کتنی غلاظت ہے؟ علم ہوتا, شعور ہوتا تو ذرا کہاں کرتے. برسات کے زمانے میں کوڑے کرکٹ کے اوپر جہاں پر غلاظتیں پھینکی ہوتی ہیں وہاں پر جلدی سبزہ نکل آتا ہے. تفریح کرنے کے لیے وہیں پر جائیے, کشمیر کا حصہ ہے وہ, پتا لگ جائے گا. ہر چیز پر قدم نہیں رکھا جاتا, ذرا سوچ سمجھ کر کسی چیز کو اپنانا چاہیے. اللہ نے علماء دیوبند کو وہ علم دیا ہے کہ وہ ہر معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں کہ اس عقیدے کو اپنانے سے کہاں کہاں سب پڑے گی, کون کون سی عقیدوں سے ٹکراؤ ہوگا, کیسے کیسے نبی سے ہماری بدگمانی بڑھے گی اور ان کی ضرورت کی شان کو گھٹانا پڑے گا. اس لیے ہم ایسے گندے عقیدے کو نہیں مانتے. نہیں سمجھ میں بات آئی. اور ایک واقعہ تو اور پہلے بھی سنا چکا ہوں, اب وہ واقعہ پھر اس لیے سنا دیتا ہوں کہ اس واقعے کو خان صاحب بیچارے پاگل ڈگریڈ نے خود ہی نقل کر دیا. سمجھا ہی نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. ضرور کو حافظہ نباشد ایک کتاب ہے ان کی الملفوظ, اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے. بقراتی میں جوش میں زور علم دکھانے کے لیے نقل تو کر دیا, لیکن ہوش نہیں رہا کہ ہم نے اپنی جڑ کاٹ لی. کسی نے پوچھا کہ حضور کتا پورا ناپاک ہوتا ہے کہ خالی رونا ناپاک ہوتا ہے؟ تو مفتی صاحب تھے نا, مفتخور آدمی, اور ہمارے کوئی مفتی عزیز الرحمان صاحب تھوڑی تھے, ایسے اللہ والے نہیں تھے. ارے خان صاحب تو یہ بھی ہے, خان صاحب وہ بھی. ہمارے علامہ نور محمد خان صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو بھر دے, وہ مزاحیہ انداز میں فرماتے تھے کہ دیکھو کوئی آدمی ہمارے خان صاحب بریلوی کو اگر کچھ بولتا ہے تو میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے, اس لیے کہ وہ خان صاحب, میں بھی خان صاحب, ساری برادری میں سینئر خان,
सारी किताबों में अफजल कुरान, तो कोई मेरी बिरादरी के बड़े हजरत के खिलाफ बोलता है तो भला बताओ, मैं नाराज नहीं हूँगा, मुझे बहुत बुरा मालूम होता है। उसके बाद कहते लेकिन मैं बोल सकता हूँ। क्यों भाई? कहने लगे वो भी खान, मैं भी खान। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, इसको इस तरह मसले को समझो कि कुरान पाक का एक नुस्खा हो और दूसरी किताबों के भी नुस्खे हो, तो कुरान पाक के ऊपर दूसरी किताब रखोगे? तो कहने लगे वो खान साहब है इसलिए कोई दूसरा उनके ऊपर चढ़ेगा नहीं। खबरदार खबरदार, ऐसा कोई करेगा तो हम एहतजाज करेंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे, अपने खान साहब की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कुरान ही पाक के अगर कई नुस्खे हैं तो फिर किसी को नीचे किसी को ऊपर रख सकते हो, इससे कोई बेहुरमती नहीं होती। वो भी खान साहब, हम भी खान साहब, हम ऊपर हो सकते हैं। जो हमारे अल्लामा कानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारे मुफ्ती साहब भी मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जरा सा खरीद कर तो देख ले। लेकिन एक वो मुफ्ती साहब थे, ऐसा अंग्रेज साहब फतवा देते, बेटे देखो ये हुकूमत मेरी है, ये मुल्क मेरे कब्जे में आ गया है, हमसे मिलकर रहोगे, हमारा कदम जमा कर रहोगे, खूब नवाजेंगे, बैक साइड से खूब बारिश करेंगे, सारी मुरादें तुम्हारे लिए, सारी सहूलतें तुम्हारे लिए फराहम करेंगे। ये लोग जो हमको भगाने के लिए दारुल हर्ब कह रहे हिंदुस्तान को, कोई दावा ऐसा मारो, तुम पढ़े लिखे मौलवी आदमी हो, ऐसा दावा मारो कि दारुल हर्ब के खिलाफ इसको बताओ। का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी फतवा देते। कलम दवात कागज मंगाया, लिखा आदमी थे, परेश अंग्रेज ने बिली कर ही दिया था। मुस्तकिल एक किताब लिखती है इलामुल आलाम पे अन्न हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, ये हिंदुस्तान अंग्रेजों की हुकूमत में दारुल इस्लाम। लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि ऐसे क्यों बोल देते हैं। अरे भाई, आला हजरत को आपने समझाया होता कि ऐसे क्यों लिख दिया, उन्हीं का कलम काबू में रहता, ये किताब को न लिखते। अंग्रेजी इख्तिदार में इलामुल आलम के अन्नदा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम लिखी उन्होंने, कि अंग्रेजों की हुकूमत में ये हिंदुस्तान क्या है, दारुल इस्लाम है। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दारुल हर्ब होने का फतवा दिया, और उलमाए देवबंद ने जिहाद का अलम बुलंद किया, हिजरत का प्लान बनाया, और उस वक्त तक थम नहीं लिया जब तक कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल नहीं। तो मैं याद कर रहा था कि वो भी एक मुफ्ती साहब थे, मुगरा भी दिखाने का बड़ा मिजाज था, खुद सिताई का बड़ा मिजाज था, अपनी तारीफ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का मिजाज था। तो जरा सा किसी ने पूछ लिया कि हुजूर पूरा कुत्ता चमड़ा उमड़ा समेत नापाक है कि खाली रोमा नापाक है? तो बाल की खाल निकालने लगे, कहने लगे कि सही कौल के मुताबिक सिर्फ रोमा पर नापाक है। दलील क्या है? कहने लगे दलील ये है, सही हदीस में आता है। अब दलील देखिए, वही नकल कर रहे हैं, हमको जरूरत ही नहीं है देने की। सही हदीस में आता है कि एक रोज जिब्राइल अमीन वादा करके गए कि आज रात में आपके पास आऊंगा, हुजूर से वादा करके गए। फरिश्ता वादा करके गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद लगाए हुए हैं, इंतजार में है, फरिश्ते का गए हैं तो आएंगे, दरवाजे पर चकचकी लगाए हुए देख रहे हैं, अब आए अब आए अब आए। पूरी रात खत्म हो गई, जिब्राइल अमीन नहीं आए, इंतजार में सारी रात कट गई, लेकिन जिब्राइल अमीन नहीं आए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ कि आखिर कौन सी बात हो गई कि जिब्राइल खफा हो गए, कौन सी हरकत हो गई मुझसे कि जो नागवार गुजरी और वादा करके नहीं आए। फरिश्ता वादा खिलाफी तो करता नहीं है, फिर कोई बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो नहीं आए। तो इसी सोच में आपको बड़ा सदमा हुआ। सुबह नमाज के बाद इंतहाई गमगीन मलूर से नजर आए, तो बीवियों में से जिनकी बारी थी, जिनके गुजरे में आपने रात गुजारी थी, उन्होंने जब आपको उदास देखा तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, घर में तो कोई हादसा हुआ नहीं है, कोई गम की बात तो घर में नहीं हुई, लगता है कि आपको अंदर से कोई फिक्र लायक है, आखिर आप इस कदर उदास, इतना गमगीन क्यों, चेहरे पर इतनी उदासी, इतने गम के आसार क्यों? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो असल बात सदमे की ये है कि कल जिब्राइल अमीन ने वादा किया था रात में मुलाकात करने का, आने का,
अब पूरी रात गुजर गई, मैं इंतजार करता रहा, जिब्राइल अमीन नहीं आए। इसलिए मुझे बड़ा सदमा है इस बात। ये करने के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे के बाहर निकले तो रास्ते में जिब्राइल अमीन मिल गए। जिब्राइल अमीन से अल्लाह के रसूल ने पूछा, फरिश्ते तूने तो वादा किया था रात में आने का, दिन चढ़ गया अब आए हो, वादा खिलाफी क्यों की? जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम फरिश्ते हैं और हम खुसूसियत से फरिश्तों के सरदार हैं, आपके पास बार बार आते हैं आपके गुलाम, हम आपसे वादा करके और वादा खिलाफी कर जाए, ऐसी बात नहीं है, मैंने वादा किया था, मैं रात आया था। हुजूर ने कहा, आए थे तुम तो कमरे में, तो हम रात भर इंतजार में रहे, तो कहाँ नजर आए? कहा या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैं दरवाजे पर आया तो मैंने देखा कि आपके तख्त के नीचे, चारपाई के नीचे कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ है। तो बताइए, जिस कमरे में कुत्ता हो उसमें मैं दाखिल हो सकता हूँ? आप जानते हैं कि हम फरिश्ते लोग बहुत मुकद्दस हैं, बड़े पाकीज़ा मिजाज हैं, हम उन कमरों में नहीं जाते जिसमें जानदार की तस्वीर या कुत्ता होता है। ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन औ तसावीर। तो दरवाजे के बाहर से ही मैंने देख लिया कि बिल्ला बैठा हुआ है तख्त के नीचे, इसलिए मैं वहीं से लौट गया। अब रसूल पाक को फरिश्ते के बताने से मालूम हुआ, अभी तक पता नहीं था कि क्यों फरिश्ता नहीं आया। अब मालूम हो गया कि इस वजह से नहीं आया। फौरन हुजूर वापस हुजरे में आए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा देखना तो कमरे में कहीं कुत्ते का बच्चा है। हजरत आयशा ने ढूंढा तो हुजूर ही के तख्त के नीचे बिल्ला बैठा हुआ है। आला हजरत ने ये साबित करने के लिए कि सिर्फ रोमा नापाक है, मुस्लिम शरीफ की इस सही हदीस को नकल कर दिया गफलत में, और ये नहीं सोचा कि देवबंदी लोग पढ़े लिखे होते हैं, हमारी जहालत पकड़ में आ जाएगी। इस हदीस ने तो क्लियर कर दिया कि चारपाई के नीचे क्या है ये भी नबी को मालूम नहीं होता। तो जब चारपाई के नीचे कोई का इल्म नबी को नहीं मानता, वो दीवार के पीछे को क्यों नाराज हो रहा है मेरे ऊपर? बोलो तो सही, तुम तो लिखते हो कि चारपाई के नीचे का इल्म नबी को नहीं है। अगर पैगंबर को मालूम होता तो जानबूझकर कुत्ता अपने घर में नबी पाले रखता। हम कहते हैं नहीं मालूम था, इसलिए नबी का कोई जुर्म आयद नहीं होगा। वो कहते हैं कि मालूम था, फिर भी कोई आज कुत्ता रसूलुल्लाह ने अपने कमरे में रखा। बताओ कौन अकीदा सही? कितनी साफ क्लियर बात है। इस पे पेज पर पढ़ने की क्या जरूरत है? इश्तहार देने वाला तो इंटरनेशनल किस्म का जाहिल है। खुदा की कसम, अगर जाहिलों की नुमाइश हो तो इसको अव्वल दर्जा देना चाहिए। अगर जाहिलों के आसार कदीमा में किसी मौलवी शक्ल के जाहिल की जरूरत है, इसको महफूज कर दीजिए। देखिए, ये लिखता है फराहीन कादिया के हवाले से, हुजूर को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। कितना 420 है। हालांकि फराहीन कादिया में लिखा हुआ है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हुजूर का फरमान नकल किया है। तो इसको चाहिए था ना कि मौलाना खलील अहमद अम्बेडवी को न पकड़ता, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पकड़ता। जब ये हवाला दे रहे हैं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हुजूर की ये हदीस नकल की है, तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पूछो कि ये हदीस कहाँ से लेकर आप आए। उनसे न पूछना चाहिए, ये तो नाकिल है, काइल नहीं है। काइल और नाकिल का भी फर्क मालूम नहीं। अरे हम आपकी बात को अगर नकल करते तो मेरे ऊपर फतवा लगेगा या आपके ऊपर लगेगा। तो काफिर बनाने का शौक था तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पकड़ते कि आप कहाँ से ये हदीस लाए। लेकिन खूब जानो अच्छी तरह, ये पीर बलान होता है, सीधा और दानिस्ता लोगों को फरेब दिया जाता है। इनको तो बदनाम करना है, बदगुमानी फैलानी है उलमाए देवबंद के खिलाफ। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को जानते हुए भी बेचारे क्यों छेड़े? और जानते हैं कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के खिलाफ अगर कीचड़ उछालेंगे
تو اللہ اکبر، ساری دنیا اسلام جانتی ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کا اتنا بڑا فنکار ماہر، اور یہ جیوتی کے شوروا پرائمری سیکشن کے بھی نہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے منہ لگا رہے ہیں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو لکھا کہاں ہے، اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یہ مولانا خلیل احمد امبیڈوی نے نہیں لکھا ہے، جس کا جی چاہے براہین قاطعہ نکال کر دیکھ لے، مولانا خلیل احمد امبیڈوی نے نقل کیا ہے اور نام لکھ دیا ہے کلیئر کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ مجھ کو اس دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ یہ حدیث کس نے نقل کی ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ بس صرف اتنی سی بات تھی کہ حضرت مولانا خلیل احمد امبیڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف کا نام تو بتا دیا تھا، کتاب کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، لیکن کہاں لکھا ہے اس کتاب میں؟ یہ بات وہاں نہیں ہے۔ تو یا تو یہ کہو کہ تم کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے کتاب نہیں ڈھونڈی، اور یا یوں کہہ لیجیے کہ پتہ بھی تھا لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ حدیث کہاں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہاں ہے، اور ان کے اپنے الفاظ کیا ہیں، اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور یہ شیخ کے الفاظ، کتاب کا نام وہاں موجود نہیں ہے براہین قاطعہ میں، لیکن میں نے نکال لی ہے روایت۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح اشہد اللمعات جلد اول صفحہ 292 پر لکھا ہے۔ اشہد اللمعات جلد اول صفحہ 292 پر لکھا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وہیش فرموداست کہ من بشرم نمی آدم کے طرف سے دیوار چیز، نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بشرم، میں بشر ہوں، نمی آدم کے طرف سے ہی دیوار چیز، میں نہیں جانتا ہوں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ یہ قول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے نقل کس نے کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے نقل کیا ہے براہین قاطعہ میں۔ تو اگر اس سلسلے میں کچھ کہنا سننا تھا آپ کو تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ملتے آپ، لیکن اتنی ہمت و جرأت کہاں ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث نقل کی ہے اور پھر اس کا معنی بھی بیان کر دیا ہے۔ دیکھو یہیں پر بیان کرتے ہیں نیز فرموداست کہ من بشرم نمی دانم کے طرف سے ہی دیوار چیست، یعنی بےتانید حق سبحانہ و تعالی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے، جب اللہ بتا دے تو دیوار کے پیچھے کیا ہے، 1000 میل کے بعد کیا ہے بتا دوں۔ بےتانید حق سبحانہ و تعالی، معلوم ہوا کہ یہ علم غیر ذاتی کی نفی کی جا رہی ہے، خدا کے بتائے بغیر از خود میں نہیں جانتا، اور جب خدا بتا دیتا ہے، ہر پیغمبر کا یہی حال ہے، جب اللہ پاک بتا دیتے ہیں تو ہزاروں کروڑوں حقیقتیں جو نظروں سے غائب ہے، جو حواس سے غائب ہے، مشاہدے سے غائب ہے، جو کسی کے علم اور عقل کی گرفت سے باہر ہے، وہ پیغمبر بتا دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک بتا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک نہیں بتاتے ہیں تو قریب کی چیز کا علم یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے پھسلا کر اور فریب دے کر لے گئے اور لے جا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیل دیا، کنویں میں جا کر گرا دیا، اور شام کے وقت روتے ہوئے آئے، ایک بھیڑ کا خون لگا کر کپڑے میں لے کر آئے، والد کے پاس آ کر کہنے لگے والد محترم میں نے تو بہت کوشش کی یوسف کو بچانے کی، لیکن کیا کریں ہم سب لوگ ذرا ایک کام میں لگ گئے، کبڈی کھیلنے لگے، ذرا تفریح میں لگ گئے، اور سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا تھا، بھیڑیا آیا
के उनको खा गया। ये उनका कुर्ता है खून आलूद। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा, कहने लगे कि बड़ा अच्छा भेड़िया था, ये अंदर से कुर्ते के यूसुफ को तो ले गया, लेकिन कुर्ता कहीं से फटा नहीं। मक्कार लोगों से, झूठ लोगों से अल्लाह ऐसा काम करा देते हैं कि चोरी हाथ के हाथ पकड़ी जाती। कुर्ते को तो खून में रंग दिया, लेकिन कहीं से चीरा फाड़ा नहीं, बिल्कुल सही सलामत कुर्ता। और अब्बा जान के पास आकर एकदम बेगुनाह बन गए। अब्बा जान ने कहा कि मेरे यूसुफ को तो जो होना था हो गया, लेकिन भेड़िया कितना शरीक था कि कुर्ते के अंदर से यूसुफ को ले गया, लेकिन कुर्ता न फटा, न कहीं कोई इस पर भेड़िए के फंदे का दाग है और न कहीं इसके तार बिखरे हैं, बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन बहरहाल मेरा यूसुफ कहाँ से चला गया। फसब्रुन जमील, सब्र ही करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन बेकरारी में रो रहे हैं, रोते 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 दोनों आंख की बीनाई चली गई। वक्त आईना हो मेरा में गम के बारे दोनों आंख सफेद हो गई। काहे के लिए रो रहे थे? उसी शहर में, उसी इलाके में, उसी जगह थोड़े ही फासले पर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे। तो पैगंबर को तो गैब का इल्म होता है, रो करके आंख देने की क्या जरूरत थी, जाके निकाल के ले आते, आदमी को भेज देते। अल्लाह ने नहीं चाहा तो किनान शहर के बाजू में यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में मौजूद है और हजरत याकूब को नहीं मालूम हुआ, इसीलिए रोते रहे, इसीलिए भी नहीं चली गई। अगर मालूम होता तो आंख अपनी न जाया करते, इतना सदमा और गम न उठाते, यूसुफ को जाकर निकाल लेते, आदमी भेजकर बुलवा लेते, लेकिन नहीं बात। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर अल्लाह ने दे दिया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में जाकर वज़ारत के ओहदे पर फायज हो गए हैं। और वो सब हादसा हुआ, भाई लोग गए आए, अब बिन्यामीन को वहाँ रोक लिया और फिर उसके बाद रोते गिड़गिड़ाते भाई लोग वालिद का खत लेकर के गए कि किसी तरह बिन्यामीन ही को छोड़ा कर ले आवे। वहाँ जाने के बाद सारा राज खुल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम सब हमारे भाई हो, जो कुछ तुमने किया वो सब हमने माफ कर दिया, जाओ बाप को, वालिदा को, सबको लेकर के चले आओ यहाँ। तो हम कैसे जाएंगे खाली हाथ? अब वालिदा को, वालिद को लाने भी जाए तो कम से कम बिन्यामीन को दे दिएगा, नहीं इनको तो नहीं देता हूँ, ले जाओ मेरा कुर्ता ले जाओ, कुर्ता ले जाओ मेरा, वालिद को यकीन हो जाएगा। फलम्मा फसलत ईर, काफिला अभी मिस्र शहर से निकला है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद किनान में है और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद किनान से बोल रहे हैं, इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम लोग हमको दीवाना और पागल न कहो तो खुदा की कसम यूसुफ की खुशबू आ रही, यही किनान में से तो खुशबू नहीं आई, 250 मील के फासले से खुशबू आ रही है। उस दिन खुदा ने नहीं चाहा तो नहीं मालूम हुआ, और आज खुदा ने चाहा मालूम हो। तो होता है, गुलिस्ता भर भी पढ़ा होता तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिख दिया है कि किसी ने पीर कनान से पूछा, पीर कनान यानी याकूब अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ पीर कनान, ऐ याकूब अलैहिस्सलाम, आपको मिस्र से खुशबू तो मिल गई, अब जब यूसुफ इसी शहर के कुएं में थे तो उस वक्त कुछ खुशबू नहीं मिली, कुछ पता नहीं चला। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, कर गहे बर तालबे आलाम नशीनम, गहे बर पुष्ट पाए खुद नबीनम, कभी खुदा नहीं चाहता तो हम अल्लाह की मर्जी नहीं होती, वो नहीं बताता तो अपने पाँव के नीचे की खबर नहीं होती है, और जब खुदा चाहता है तो तारा में आला से देख लेता, आसमानों की खबर हो जाती। हमारे आका सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान नबुव्वत में है, दरवाजा बंद है, एक सहाबी बाहर से आए, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने अंदर से पूछा, मन कौन आदमी है? बाहर से सहाबी ने कहा, आना आना, मैं हूँ मैं हूँ। हुजूर बहुत नाराज हुए, कहने लगे बात करने का सलीका नहीं है, ऐसी बात नहीं कहता है, कुल्लू को आना, आना तो हर आदमी होता है, सिर्फ आना कहने से मैं कैसे जानूंगा, नाम बताओ। तो कहा, या रसूल अल्लाह आना जाबिर, मैं आपका गुलाम जाबिर हूँ। अगर हुजूर को मालूम ही हो जाता आना कहने से कि फला साहबी है तो क्यों नबी बताते पूछते हो
کہتے ہیں کہ علی چلے جاؤ. ایک بوڑھی عورت مکے سے خط لے کر مکے جا رہی ہے, خط لے کر مدینے سے, اور وہ خط اس کے بال کے جوڑے میں چھپایا ہوا ہے, اس کے تہبند کے نیفے میں چھپایا ہوا ہے. تم جاؤ یہاں سے, تمہارے جاتے جاتے وہ مقام خاص تک پہنچ جائے گی, وہاں جا کر اس کو گرفتار کرو اور تم خط پکڑ کر اس کا لاؤ, اس کو گرفتار کر کے لاؤ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو جاتے ہیں مدینے سے. تیزی کے ساتھ چلتے چلتے وہاں پہنچے, اس عورت کو پکڑا, کہا تیرے پاس کوئی خط ہے, کسی نے خط دیا ہے, مکے جا رہی ہے؟ کہا نہیں میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے. حضرت علی نے کہا کہ تم کیوں چھپاتی ہے, تیرے پاس خط ہے, میرے نبی کا بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا ہے, خط یا تو خود سے برآمد کر دے ورنہ ننگا کر دوں گی تجھے. تو اس نے دیکھا کہ اب تو بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں. تو محدثین تحقیق دیتے ہیں کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ جوڑے میں تھا, سر کے بال میں چھپائی ہوئی تھی, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیفے میں چھپائی ہوئی تھی, تو دونوں میں تضاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے جب پہلے ملاقات کی ہو تو ایک جگہ چھپائی ہوئی تھی, اور جب حضرت علی نے چاہا کہ معلوم کرے کہاں ہے تو اس نے یہاں سے نکال کے وہاں چھپا لیا ہو کہ کسی طرح بچ جائیں. لیکن جب حضرت علی نے سختی کی تو چھپا کہاں سکتی تھی وہ, تو دونوں میں تطبیق ہو گئی. تو آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لیا, عورت کو لیا, لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جب اللہ نے چاہا تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا اور رسول پاک نے ہمیں خبر دے دی. ہزاروں سال پہلے خبر دی دجال نکلے گا, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, مہدی کا ظہور ہوگا, قیامت کے پہلے ایسا ایسا ہوگا. یہ ساری خبریں تو اللہ کے رسول نے بہت پہلے دی ہیں, ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. جتنا کچھ اللہ نے آپ کو بتایا آپ کے علم میں آ گیا, اور جو اللہ نے نہیں بتایا وہ آپ کے علم میں نہیں آیا. اس حدیث کا مطلب وہیں پر لکھا ہوا تھا, لیکن مولوی صاحب جب مطلب سمجھنا چاہیں جب تو وہ تو اپنے مطلب سے نکلے ہیں, وہ جو نکلے ہیں اپنے مطلب سے نکلے ہیں. بات تو حوالے کی حد تک اتنی ختم ہو گئی, حوالہ بھی دے دیا آپ کو کہاں حدیث ہے, کس نے نقل کیا ہے, اور ہمارے عالم نے, ہمارے بزرگ نے ان کا نام بھی دے دیا ہے کہ یہ روایت شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے نقل کی. اب اس روایت کے سلسلے میں تھوڑی سی مزید اور بحث اس لیے کر دینی ہے کہ علماء کرام سے کبھی کبھی سابقہ پڑتا رہتا ہے, تو لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے, اس لیے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا لا اصل. تو یہ آنکھ سے دیکھنے کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دونوں آنکھ کھول لیجیے. یہ دیکھیے یہ حدیث کہاں کہاں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مرقات میں بھی نقل کیا ہے. علامہ خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی آیات کے جلد اول صفحہ 421 پر نقل کیا ہے. اور علم حدیث کے مانے ہوئے ممتاز پوری دنیا اسلام کے حافظ دنیا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر بلا کسی تنقید کے اس کو نقل کیا ہے. ان کی عبارت یہ ہے, حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ التلخیص الحبیر میں فرماتے, ان کی کتاب ہے التلخیص الحبیر, اس میں انہوں نے فرمایا, یہ ہے ان کے الفاظ, کان یرا من وراء ظہرہ کما یرا من وراء قدامہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے جس طرح اپنے آگے دیکھتے تھے, اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, پیچھے کی چیزوں کا علم بھی ہو جاتا تھا جیسے سامنے کی چیز کا علم ہوتا تھا. یہ بات بھی حدیث میں ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ہوا فی الصحیحین وغیرہما من حدیث انس وغیرہ. یہ روایت کہ آگے سے اور پیچھے سے دونوں سے آپ کو علم ہو جاتا تھا, اگلی چیزوں کو بھی دیکھتے تھے, سامنے والی کو بھی دیکھ لیتے تھے, اور پیچھے والی کو بھی دیکھ لیتے تھے. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری مسلم میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت انس اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے. والاحادیث الواردۃ فی ذلک مقیدۃ بحال الصلاۃ. لیکن اس سلسلے کی جتنی حدیثیں ہیں ان سب میں قید لگی ہوئی ہے نماز کی حالت کی. یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی یہ کہتے ہیں کہ جتنی روایتوں میں آتا ہے کہ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے,
تو یہ ساری حدیثیں نماز کی حالت کے لیے خاص ہے، یعنی حضور کو آگے پیچھے دونوں نماز ہی میں صرف دکھائی دیتا تھا، نماز کے باہر یہ صورت نہیں ہوتی تھی۔ والاحادیث الواردۃ فی ذلک مقیدۃ بحال الصلاۃ۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ بریلی کے خان صاحب کو کیسے چھوٹری چھری سے جمع کر رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی، مولانا خلیل احمد امبیڈکری پر کیوں برت رہے ہو؟ کئی سو سال پہلے اتنا بڑا علم حدیث کا فنکار ماہر دیکھو کیسے تم کو قتل کر رہا ہے۔ لکھتے ہیں وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو تشریح ہم نے کر دی کہ جس حدیث میں آتا ہے کہ آگے پیچھے دونوں دیکھتے تھے، یہ حدیث صرف نماز کی حالت کے لیے خاص ہے، تو یہ ہم نے جب تشریح کر دی تو اب جمع کر لیا جائے گا اس حدیث کو بھی اور حضور کے قول اس حدیث کو بھی۔ کون حضور کا قول؟ وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي هَذَا۔ حضور کا جو یہ قول ہے لا اعلم ما وراء جداری ھذا، میرے اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے پتا نہیں، تو اس حدیث کا اس حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہے جس میں حضور فرماتے ہیں میں آگے کی بھی جان لیتا ہوں پیچھے کی بھی جان لیتا ہوں۔ کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ کہ نماز کی حالت میں آگے پیچھے بھی جان لیتے ہیں اور نماز کے باہر کے سلسلے میں وہ حدیث ہے، تو دونوں حدیث میں انطباق ہو گیا۔ دیکھو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس پر کوئی تنقید نہیں کی اور رسول اللہ کی طرف منسوخ کر کے نقل کیا۔ پتہ یہ چلا کہ علم حدیث کے جو فنکار علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا انتساب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے۔ تو بتاؤ مولانا امبیڈکری پہلے ہیں یا علامہ قبادی پہلے ہیں، ملا علی قاری پہلے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہلے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی پہلے ہیں؟ اگر کافر کہنے کا شوق تھا تو ایک طرف سے وہاں سے شروع کرتے، یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو جب نبی کا فرمان ہے تو نبی پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ تم کیوں بول رہے ہو میرے عقیدے کے خلاف؟ ارے تم نے عقیدہ غلط بنایا تو نبی سے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ وہ تو ہوگا ہی حدیث کے خلاف۔ اتنی بات سمجھے آپ، اتنی بات آپ سمجھ گئے الحمدللہ، تو اب یہ مسئلہ تو بالکل بے غبار ہو گیا۔ لیکن بہت کچھ ہمارے اس ملک میں رواج بھی تو ہے، ہم لوگ جب دکاندار سے سودا لیتے ہیں تو سب لے لینے کے بعد ایسے ڈھیلوا بھی مانگتے ہیں، کچھ اور دیجیے، تو وہ بھی لے لیجیے آپ کا کہ اور کلیئر ہو جائے۔ دیکھو علم غیب کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں قسم کی روایتیں بھی ملتی ہیں اور آیتیں بھی ملتی ہیں۔ بعض آیات سے ایسا انداز ہوتا ہے کہ انبیاء کو اولیاء کو اللہ پاک دیتے ہیں، اور بعض آیات سے اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے خان صاحب کا علم چونکہ کمزور تھا، حدیث قرآن سمجھتے نہیں تھے بیچارے، بچے بھی چلتے ہیں لیکن جانتے ہیں جب بچے چلتے ہیں انگلی پکڑ کے، اب وہ دوڑنے کے شوق میں دوڑنے لگتے ہیں تو ڈھنڈھنا جاتے ہیں، تو دوڑا تو بیچارہ علم حدیث میں کچھ ہاتھ پاؤں مارا، ڈھنڈھنا گیا، علم حدیث سے کوئی مس تھا نہیں۔ اس نے سوچا کہ ایسے سیٹنگ کر دیا جائے کہ جن جن آیتوں میں اور جن جن روایتوں میں نفی ہے تو اس کا مطلب کہ ذاتی علم غیب نہیں ہوتا ہے، اور جن جن آیتوں میں اس بات ہے اس میں کہا جائے کہ عطائی طور پر حاصل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس کو کل کلیئر کر دوں گا، یہ تقسیم غلط ہے اور حدیث و قرآن کے خلاف۔ بات سمجھ میں آئی کیوں خلاف ہے؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ذرا ان آیتوں کو لاؤ جس میں علم غیب کا اس بات غیر خدا کے لیے ہو، اور ان آیتوں کو لاؤ کہ جس میں غیر خدا سے علم غیب کی نفی کی گئی ہو۔ دونوں آیتوں کو رکھیے۔ آیت قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں میں جتنے ہیں وہ اور زمینوں میں جتنے ہیں وہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو یہاں پر اللہ کے سوا سب سے علم غیب کی نفی کی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجیے ولا عالم الغیب ولا اقول لكم انی عالم الغیب، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ غیب کا علم مجھے ہے۔ تو یہاں پر علم غیب کی نفی۔
ایسی سینکڑوں آیتیں. اب ذرا ان آیتوں کو بھی لیجیے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ دیتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ پاک تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتے مگر چاہتے ہیں جس کو اپنے نبیوں میں اس کو چن لیتے. تو پتہ لگا کہ نبیوں کو غیب کا علم. خان صاحب نے اسی نقطے کو نہیں سمجھا تو سیٹنگ میں کہا کہ یہاں ادائی کی کا اس بات ہے اور وہاں ذاتی کی. لیکن خان صاحب چشمہ لگا کے دیکھتے تب نہ. اور چشمہ بھی لگا کے دیکھتے تو کیا نظر آتا. ان کا حال تو یہ تھا کہ چشمہ ایسے پیشانی پہ چلا جاتا اور سارے کمرے میں ڈھونڈتے اور لوگ سے پوچھتے چلتے کہ چشمہ کہاں ہے. تو لوگ بتاتے حضور سر ہی پر تو ہے تو ٹوک کے بیچارے چشمہ. محترمہ لا کر کے سالن روٹی رکھتی, کل سالن کھا جاتے, روٹی ایک بھی نہیں. پوچھا بیوی نے کہ کیوں روٹی نہیں کھائی, طبیعت خراب تو نہیں. کہا روٹی تھی کہاں, کہا اسی پلیٹ میں سالن کے بغل میں. تو نظر ہی نہیں آئی. تب دیوبند کیسے نظر آ جاتا تھا. بڑا کھپلے باز مولوی معلوم ہوتا ہے. سامنے کی روٹی نظر نہیں آئی, دیوبند نظر آیا. اصل وہ انگریز کی آنکھ سے دیکھتا تھا تو اس وقت نظر آ جاتا تھا. قرآن حدیث پڑھو تو ذرا علماء دیوبند سے پڑھنا سیکھو تو اس کا صحیح لطف اور مزہ آئے گا. ہم علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں اختلاف ہے ہی نہیں. علم غیب کا اس بات کیا ہی نہیں گیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے. دیکھو جب اللہ نے اپنے سوا کسی اور کی طرف نسبت کیا ہے تو غیب کا لفظ رکھا لیکن علم کا لفظ ہٹا لیا. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. تو رسولوں کی طرف نسبت ہے تو آیت میں علم کا لفظ ہے, غیب اور اطلاع کا لفظ ہے. تو یہاں پر تو علم غیب ہے ہی نہیں تو ذاتی اور عطائی کی تقسیم کیوں کر رہا ہے اندھا. یہ تو اطلاع غیب ہے اور بات چل رہی ہے علم غیب میں. دوسری آیت کو دیکھو اللہ فرماتے ہیں لا یظہر علی غیبہ احدا. یہاں بھی اللہ نے علم کا لفظ ہٹا لیا, اظہار کا لفظ رکھا. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. انباء غیب علوم غیب نہیں. جہاں جہاں اللہ غیر خدا کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہاں سے غیب کا لفظ رکھتا ہے تو علم ہٹا لیتا ہے اور علم رکھتا ہے تو غیب کا لفظ ہٹا لیتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی یہ خاص اصطلاح ہے. علم اور غیب دونوں اجتماعی طور پر جب کلمہ آئے گا تو تم دکھاؤ کہیں غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہو. قیامت کی صبح تک نہ کسی آیت میں کوئی عالم دکھا سکتا ہے نہ کسی صحیح روایت میں دکھا سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ وہ تو اطلاع غیب ہے, وہ اخبار غیب ہے, وہ انباء غیب ہے. ہم اس کے منکر نہیں ہے, ہم علم غیب کے منکر ہے. اور علم غیب کا لفظ سوائے اللہ کے دوسرے کے لیے استعمال آیا, سمجھ میں نہیں آیا. یا اور تھوڑا سا خان صاحب کو بڑا پجامہ کھول کے سمجھانے پر آتا ہے. یہ قوم تو 50 برس کے بعد بالغ ہوتی ہے. ہمارے خان صاحب نہ بگڑ جاویں, وہ مثال دے ہی دیا تھا. دیکھو کبھی کبھی ایک لفظ اپنی انفرادی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن جب دوسرے لفظ کے ساتھ وہ جمع ہو جاتا ہے اضافی حالت میں, ترکیبی حالت میں ہوتا ہے تو اب اس لفظ کا جو انفرادی معنی تھا وہ بدل جاتا ہے دفعہ. اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے مغالطہ ہو جاتا ہے. علم کے معنی لغت میں دیکھا تو دانستن جاننا, اور غیب کے معنی دیکھا تو معنی غائب پوشیدہ مخفی. تو اب علم غیب کو جوڑ دیا تو اس نے سمجھا کہ لغت میں اس کے معنی جاننا, اس کے معنی پوشیدہ, تو علم غیب کا معنی ہوا پوشیدہ چیز کا جاننا. سمجھ گیا؟ یہی غلطی ہے. یہ لفظ دونوں جب انفرادی حالت میں ہوگا تو اسی معنی کو ادا کرے گا, لیکن جہاں اجتماعی حالت میں آئے گا, ترکیبی حالت میں آئے گا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اسی لیے علم غیب لغت میں کہا جاتا ہے
تو اس کے اندر اطلاع غیب، انباء غیب، اظہار غیب سب شامل ہوتا ہے. لیکن جب یہ قرآن کی اصطلاح، شریعت کی اصطلاح میں، تو شریعت کی اصطلاح میں جب علم غیب بولا جائے گا تو اس میں صرف ذاتی ہی علم آئے گا. یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ نقطہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے کہا کہ یہ بڑی خطرناک قوم ہے، کاہے کو پٹھان ماننے جائے، ہم اسی سے اگلوا دیتے ہیں. نیند میں بیچارے پڑ آ گئے، اگل دیا یہ نقطہ. ان کا جو ایک خطرناک ہے کتاب کا الملفوظ، الملفوظ کے اندر خان صاحب لکھتے ہیں علم جب مطلق بولا جائے، خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو تو ذاتی ہی مراد ہوتا ہے. دیکھو علم جب مطلقاً بولا جائے بغیر کسی اضافت کے تو اس کا بھی اصل مصداق ذاتی ہے، لیکن جب خصوصیت سے لفظ غیب کی طرف مضاف ہو جائے تب تو یہ ذاتی کے لیے خاص ہو گیا. تو جب علم غیب خاص ہو گیا ذاتی کے لیے تو نبی کے لیے تو تم ذاتی مانتے نہیں ہو، تو اس کو علم غیب کیوں بول رہے ہو؟ اور یہ نقطہ کہاں سے خان صاحب آپ نے لیا؟ تو حوالہ بھی دے رہا ہے کہ یہ بات سید شریف جرجانی نے حاشیہ کشاف میں تصریح فرما دی. پتہ یہ چلا کہ کشاف جو تفسیر کی کتاب ہے اس کا کوئی حاشیہ سید شریف جرجانی نے لکھا ہے، وہاں یہ نقطہ لکھا ہوا ہے. اب تھوڑا سا آپ اگر ذہن کو اپنے کھول دیں تو میں آپ کو بہت آسانی سے چٹکی سے سمجھا سکتا ہوں. دیکھو صوم کے معنی کیا ہے؟ روزہ، یعنی خالی فرض روزے کو نہ صوم کہیں گے. صوم کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں فرض بھی آئے گا، واجب بھی آئے گا، نفل بھی آئے گا، سب کو نہ صوم بولا جائے گا. تو صوم ایک ایسا کلمہ ہے کہ انفرادی حالت میں نفل کو، واجب کو، فرض کو، سب کو شامل ہے نا. لیکن اس کو لفظ رمضان کی طرف مضاف کر دو، اضافی حالت میں لے آؤ، صوم رمضان بولو تو اب نفل رہے گا اس میں. اب یہ خاص ہو گیا فرض کے لیے، انفرادی حالت میں عموم تھا لیکن اضافی حالت میں خصوص ہو گیا. لفظ علم اگر انفرادی حالت میں ہو تو عطائی خطائی سب پر چلے گا، لیکن جب غیب کی طرف خاص ہو گیا تو بلا واسطہ ہی کے لیے ہو گیا، ذاتی ہی کے لیے ہو گیا، علم الہی کے لیے ہو گیا. اس لیے قرآن پاک نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ جب خدا کے لیے بولا جاتا ہے تو علم اور غیب اجتماعی طور پر، اور جب غیر خدا کے لیے بولا جاتا ہے تو علم کا لفظ وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے. اب پورا قرآن دیکھ جاؤ، کہیں پر علم غیب غیر اللہ کے لیے نہیں ملے گا، اور کسی حدیث میں بھی نہیں ملے گا. کلیئر مسئلہ ہے، اس میں کیا ایک پیش ہے، کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا حدیث میں کہ اس جگہ پر غیر خدا کے لیے لفظ علم غیب استعمال کیا گیا. جھگڑا اس کے استعمال میں ہے کہ نبی کے علم کو علم غیب کہا جائے یا نہیں. اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ پیغمبر کو چھپی ہوئی بات معلوم ہوتی تھی اللہ کے بتانے سے کہ نہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائی، اللہ کے بتانے سے ہوتا تھا علم آپ کو، لیکن ایسے علم کو اطلاع غیب کہا جاتا ہے، اشارے غیب کہا جاتا ہے، انباء غیب کہا جاتا ہے، اخبار غیب کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. اس کو علم غیب جب یہ کلیئر ہو گیا تو معلوم ہو گیا کہ علم غیب عطائی بھی غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ سر سے پاؤں تک خطائی موقف ہے. سمجھے نہیں سمجھا؟ کلی جزوی کی بات ہی نہیں کرنی ہے. علم غیب عطائی یہ تقسیم بلحاظ لغت کے تو ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح شرع میں ایسی کوئی تقسیم نہیں. اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، پوشیدہ چیزوں کا جان لینا اللہ کے بتائے سے یہ کوئی نبوت کا کمال بھی نہیں. اللہ پاک نے پوشیدہ چیزوں کی جانکاری صرف انبیاء کے لیے خاص نہیں کی ہے. دنیا میں ہر ایک سے کوئی ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے اور دوسرا اس کو جانتا ہے. تو جس سے چھپی ہوئی ہے اس کا درجہ کم ہو جائے گا اور جو جانتا ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا. اگر ایسے بڑھا دیجیے درجہ تو ہم آپ کی وہ قدر بنائیں گے کہ آپ ہم کو کبھی نہ بھولیں گے. خدا کی قسم بتائیے تو پاخانے کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ بولیے. نہیں بتائیں گے آپ، لیکن اس میں جو پیڑا رہتا ہے وہ بتا دے گا.
تو پخانے کے مزے کا علم آپ سے چھپا ہوا ہے، اب پخانے کے کیڑے سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو آپ سے درجہ بڑھ گیا اس کا. غضب الذی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے نبی کی توہین ہو جائے گی. ارے مولانا صاحب پیر صاحب کو ایئرپورٹ سے لے کر اسٹیشن سے چلے جا رہے ہو، جس گاڑی میں اس کا ڈرائیور کافر ہے، فاسق فاجر ہے. یہ پیر مغاں اتنے بڑے علامہ پارسا ولی بزرگ، ڈرائیور اڑ گیا کہ سب لوگ آپ ہی کا ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، ہم کو کوئی نہیں چومتا، لے جائے گاڑی آپ ہی بڑے علامہ ہے. اب گاڑی کیسے لے جائے بیچارے، تو علم نہیں ہے. تو یہ علم اتنے بڑے عالم کو نہیں ہے، ان سے چھپا ہوا ہے، اور دوسرے کافر فاسق کو ہے، تو اس کا درجہ بڑھ گیا. مولوی صاحب کی گھڑی خراب ہو جاتی ہے، اپنے سے نہیں بنا پاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ گھڑی صاحب کے پاس. تو گھڑی کے پاٹ پرزے کا علم ان سے چھپا ہوا ہے اور اس کو حاصل ہے، تو اس کا درجہ بڑھ گیا اس سے. ارے یہ تو خدا کی تقسیم ہے، اللہ پاک نے تقسیم کر رکھا ہے، اور اس کو بھی اگر آپ ایسے نہیں مانیں گے تو ہم قرآن ہی سے منوا دیں گے. آؤ قرآن پاک لے کر کے دیکھو، قرآن پاک کے 19ویں پارے کو کھول کر اللہ پاک نے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. سلیمان علیہ السلام کو شوق ہوا کہ جن و انس پر اللہ نے ہمیں حکومت اقتدار دی ہے، ذرا سب کو ساری فوج کا سب کا ہم ذرا معائنہ کریں. اعلان ہو گیا، سب حاضر ہو جاؤ دربار میں. سب چلے آئے. اس میں ہدہد نام کا ایک پرندہ تھا، وہ نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لیا لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ ہدہد غائب ہے، کہیں بریلی شریف تو نہیں گیا ہے. فمکث غیر بعید، زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ ہدہد بھی آ تھمکا. آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم نے آج حاضری کا دن رکھا تھا، تم غیر حاضر ہوئے غائب تھے، تو اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ، صحیح عذر بیان کرو، اور اگر عذر نہیں بیان کرو گے، بلا وجہ غیر حاضری تمہاری ہوئی تو سخت دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، دردناک سزا دوں گا ہدہد کو اگر غیر حاضری بے وجہ کی ہے، اور یا ذبح ہی کر ڈالوں گا. جب ہدہد آیا تو پوچھا کیوں غائب تھے؟ کہنے لگا حضور دیکھیے بات یہ ہے، آپ تو پیغمبر ہیں، میں ایک معمولی پرندہ ہوں. اڑتے اڑتے آج چلا گیا ایک ایسے علاقے میں کہ میں بھی تنگ ہو گیا وہاں پہنچنے کے بعد. میں تو سمجھتا تھا کہ ساری دنیا میں حکومت آپ کی ہے، نبی کی حکومت میں شرک اور کفر تو ہوگا نہیں، تو ساری دنیا میں خدا کی عبادت ہوتی ہوگی. لیکن ہم گئے جس علاقے میں تو وہاں کی ملکہ ایک دوسری ہے، اور وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں. آپ کو پتا نہیں تھا اس بات کا، لیکن یہ بات میں آیا ہوں دیکھ کر. میں جانتا ہوں ایسی بات جو آپ نہیں جانتے ہیں. احط بما لم تحط به، میرے علم کی گرفت میں ایک ایسی بات آ گئی ہے کہ جو آج تک آپ، لگتا ہے کہ دیوبند جلایا تھا کیا. بولنا چاہیے تھا نا ہدہد کو. سلیمان علیہ السلام کہتے تھے کہ تم دیوبندی کب سے ہو گیا؟ میں پیغمبر ہوں، مجھ کو نہیں معلوم، اور تم پرندہ تجھ کو معلوم ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام بھی اگر بھول گئے تھے ڈانٹنے ڈپٹنے سے، تو اللہ میاں کو اپنے قرآن کی اصلاح کر دینا چاہیے تھا نا، بریلی کے خان صاحب سے مشورہ لے کے. اللہ نے بھی ایسے ہی لکھ دیا کہ ایک جانور پرندے کو معلوم اور پیغمبر کو. خواتین و حضرات، وہ تو ایسا تو جانور کو بھی علم ہے. تھانوی صاحب تھوڑے لکھ رہی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر کافر بنانا ہے تو اللہ میاں کو بتاؤ کہ ایسی آیت کیوں نازل کیا. بیوقوف احمق، کچھ لکھنا پڑھنا جب جانے جب تو اس کو تو اس چادر کا درد فرصت کہاں ہے. پورا سال تو پھرا ہوا ہے، گارانی برباد رجب بجب. آج اگر بتی جلا رہے ہیں، کل لو بان سنگا رہے ہیں، پٹاخہ چھوڑ رہے ہیں. وہ ایک آدھ دن بچہ کچا بھی تھا تو اس میں جلوس نکال رہے کاہے کا عید میلاد النبی. ارے چوہٹ کہیں کا سوچا ہوتا کہ ایک ہی پیغمبر دنیا میں تو پیدا نہیں ہوئے، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے تو سب ایک ہی دن پیدا ہو گئے تھے. سب کا انتقال ایک ہی دن ہو گیا تھا. اگر ہر نبی کے آنے پر جشن مناؤ گے تو سال میں کل 360 دن ہے اور آنے والے لاکھوں لاکھ ہیں، تو کتنے کا تو چھوٹ ہی جائے گا پھر بھی. اور ان کے بعد پھر صحابہ ہیں، پھر اولیاء ہیں. اس سب خرافات میں اللہ نے اپنے نبی کی شریعت میں خرافات نہیں رکھی، اس امت کو نہیں پھیر میں ڈالا. نہیں تو ڈیلی دکان بند رہا، روز ہڑتال، کھانا پینا
جاتے، یہ عذاب ہو جاتا، یہ طریقہ، اس لیے اللہ نے حفاظت کی آپ کی۔ اور جو خرافاتی لوگ ہیں ان کو بیچارے کو حدیث قرآن پڑھنے، غور فکر کرنے کا چانس اور موقع کہاں ہے؟ وہ تو اس چادر ڈاگر میں حلوہ کھچڑا ملیدہ کھایا تو اب الٹا سیدھا تو ہوگا ہی اس میں، تو ہم کو کوئی اس کا غم نہیں ہے، الٹا سیدھا ہو گیا ہے، لیکن دن کا بھولا ہوا اگر شام کو آ جاوے راستے پر کوئی بات نہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کھول دے، آنکھ کھول دے، صحیح سالم ہو جاوے۔ ہم ان کو کافر نہیں بناتے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اس مسلمان میں کفر کی بات نہیں ہے تو یہ کافر ہو کر رہے گا۔ تم نکلے تھے ہم کو پوری دنیا میں چھانٹنے کے لیے، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں تھا، ساری دنیا نے ہم کو دیکھا، ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، ہم مینا میں جاتے ہیں، ہم حرم کعبہ میں جاتے ہیں، حرم رسول میں جاتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان بڑے بڑے غوث کتب ابدال ایک سے ایک علامہ سب وہاں جمع ہوتے ہیں، سب لوگ ہم کو اپنے ساتھ ضم کرتے ہیں، ہم سب ایک امام کے پیچھے ایک تکبیر تحریمہ پر نماز پڑھتے ہیں، اور کریلا نیم جہاں کہاں پر ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ دیکھو چھانٹنے کس کو نکلے تھے اور چھٹے، تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ نہ جانا کہاں اجتماع ہو رہا ہے، باندرا مت جانا نہیں تو بندر ہو جاؤ۔ اللہ میاں نے کہا کہ جانے والا بندر نہیں ہوگا، سب چلے جائیں گے، جو نہیں گیا وہ بندر کی طرح ناچنے لگا، سانپ لوٹ گیا اس کے کلیجے پر، ارے باپ رے باپ یہ 40 لاکھ کا مجمع، تو ہماری دکان میں اب کون آ دے گا؟ ارے تو تم اپنی دکان سنوارو سنگارو، تم بھی کوئی کام کرو، ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، تم بھی کچھ قوم و ملت کے لیے کرو، خدا کی قسم اگر تم کرو گے تو ہم تعاون ہی کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے، ہماری فطرت یہ نہیں ہے، ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہم دین کا فروغ چاہتے ہیں، ہم اپنے نبی کی سنت کی بحالی چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کی ترقی چاہتے ہیں، ہم کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں یہ سب اشتہار بازی کے چکر میں مت پڑیے گا، ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب جانتے نہیں ہیں، ہم لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ آپس میں سرفتول ہو، اختلافات بڑھے، یہ بیچاری قوم ہماری بھولی بھالی آپس میں ٹکرائے، خون خرابہ ہو، لیکن کیا کیجیے گا کچھ فطرتیں ایسی ہوتی ہیں، سور نکلے گا تو پھل فروٹ کی مارکیٹ میں جائے گا، وہ تو تلاش کرے گا کہ بریلی شریف کدھر ہے، تو ادھر ہی جائے گا۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ نکلیں گے تو بس خرافات ہی لے کر نکلیں گے، اور کچھ نہیں نکلتے لے کر، نکلو لے کر تم بھی تحریک چلاؤ، تم بھی چلاؤ، خدا کی قسم تم میں صلاحیت نہیں ہے، تم تو نام کب چلاتے، ہم نے جمعیت علماء قائم کیا اس کو سنی چلا دیا، سنی جمعیت، ہمارے بزرگوں نے بہت چیزیں لکھا، کوئی نام بھی تجویز نہیں کرنے کا تھا، اس کو سنی چڑھا دیا، ہم نے جماعتیں نکالی، تبلیغی جماعت، اس کو سنی چڑھا دیا، تو یہ اتنا بڑا نقاد ہو گیا کہ نام تک رکھنے کا طریقہ نہ ہو، اس سے کام کی کیا امید رکھی جائے؟ خدا تم کو بھی کام کی توفیق دے دے، تم بھی کسی کام کے لائق ہو جاؤ۔ اس لیے حسد دوست کینہ کپٹ دلوں سے نکالو، اللہ پاک جس بندے کو پسند کرتے ہیں اس سے اللہ اپنے دین کا کام لیتے ہیں، علماء حق کو، علماء دیوبند کو پسند کیا ہے اللہ نے، دین کے کام میں یہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کو دین کی طرف لا رہے ہیں۔ آپ کو توفیق نہیں ملی تو ہم کیا کریں؟ آپ کو کہتے ہیں کہ 1000 کتاب کے مصنف تھے، 52 علوم کے ماہر تھے، اتنے بڑے مجدد تھے، اور عاشق رسول تو ایسے تھے کہ خدا کی قسم تماشا بن گئے پوری دنیا میں، اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں تھے، نبی نے پسند نہیں کیا ان کے عشق کو، یہ سب ڈھکوسلے فریب والی بات پیغمبر کو پسند نہیں، توفیق نہیں ہوئی کہ نبی کے سیرت پر کوئی کتاب لکھے۔ 1000 کا ڈھیر ہے، اس میں دکھا سکتے ہو کہ خان صاحب نے کوئی سیرت کی کتاب لکھی؟ سب فٹول والا فتوا لکھا، کالی گلوں سے بھرا ہوا، اللہ میاں کے نام ہی 360 سپلائی کر دیا، اور جس کو تم کافر کر رہے ہو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے توفیق دیا تھا، سچے عاشق رسول سے، سیرت کے نام پر اتنی شاندار کتاب لکھی، النشر الدین فی ذکر النبی الحبیب، دیکھ لو آج ہی ملتی ہے مارکیٹ میں۔ اللہ اپنے دین کا کام، اپنے نبی کا کام سب سے نہیں لیتے،
जिस बेटे से बाप खुश होता है उससे काम लेता है, और जिससे नाराज होता है उसको किसी काम के लिए नहीं कहता है। तुम अपना मुहासबा करो, हमारी तरफ क्या ताकते हो। ये तो थोड़ी सी बात मैंने आज अर्ज कर दी आपको। कल इंशाअल्लाह कोई और सी चीज भी आपके सामने आएगी, और परसों का जो आखिरी प्रोग्राम है उसमें इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम पर जो एतराज है कि नमाज में ख्याल आ जाए तो ऐसा वैसा, इंशाअल्लाह ऐसी वजाहत उसकी होगी कि हाथ के तोते उड़ जाएंगे यारों के, और वो बुखार चढ़ेगा कि साल भर नहीं उतरेगा। वो आपको परसों रोज बताया जाएगा इंशाअल्लाह। कल आप इससे बड़ी तादाद में तशरीफ लाइएगा। मुंतजिमीन से मेरी दरखास्त होगी जरा इंतजाम चुस्त कर लें अपना। इन्हीं चंद कलिमात के साथ आज आपसे रुखसत होता हूँ। दरूद पाक पढ़ लीजिए और दुआ करके जाइए भाई, दरूद पढ़ लीजिए। हाँ, एक अपील गुजारिश जरूरत हो। अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کی ترقی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13